ڈیزیز کانسیپٹ پتا چلا کہ یہ سائیکولوجیکل بیماری نہیں ہے اور اس کا تعلق برین ڈس آرڈر ہے. مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس کا علاج سائیکولوجیکل ہے. علاج سائیکولوجیکل ہے، بیماری نیورولوجیکل ہے. اور بہت ساری اور بیماریاں بھی جسمانی ہوتی ہیں جن کا علاج سائیکولوجیکل ہوتا ہے. ڈائبٹیز ایک جسمانی بیماری ہے پر اس کا بہت سارا علاج 80% علاج اس کا سائیکولوجیکل ہے. دل کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے اور اس کا بہت سارا علاج نفسیاتی ہے، سائیکولوجیکل ہے. تو جتنی پرائمری کرونک بیماریاں ہیں جو کہ بہت ساری ہیں، آرتھرائٹس ہے، دمہ ہے اور موٹاپا ہے. موٹاپا ایک جسمانی بیماری ہے، علاج سائیکولوجیکل ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک برین ڈس آرڈر ہے، برین کے اندر ایکچول بیماری ہے اور وہ بیماری نشہ شروع کرنے کے بعد کی ہو سکتی ہے، نشہ شروع کرنے سے پہلے کی بھی ہو سکتی ہے. نشہ شروع کرنے کے دن کے بعد کسی دن بھی ہو سکتی ہے وہ بیماری، اور نشہ شروع کرنے سے پہلے بھی اس کی کوئی تیاری ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی فیملی میں بائیپولر ڈس آرڈر ہے بہت زیادہ اور وہ اپنے آپ کو بہت کھجل کرتا ہے، بہت رسکی بیہیویئر کرتا ہے اور وہ صحیح ٹائم پہ سوتا نہیں، صحیح ٹائم پہ جاگتا نہیں اور وہ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی جھگڑا مول لیتا ہے اور وہ اپنے کھانے پینے بھی احتیاط نہیں کرتا، اپنی تھکاوٹ کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اندھا دھند بھاگا پھرتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو موڈ کی خرابی کا سامنا ہوگا جلد یا بدیر اور وہ نشہ شروع کر دے گا. اور نشہ شروع کرنے کے بعد ایک اور بیماری اس کی راہ دیکھ رہی ہوگی، وہ ہے ایڈکشن کی بیماری. برین ڈس آرڈر ہے. بائیپولر ڈس آرڈر برین ڈس آرڈر ہے. اینگزائٹی ڈس آرڈر برین ڈس آرڈر ہے. یہ سائیکولوجیکل بیماریاں نہیں ہیں، یہ برین ڈس آرڈر ہیں. اور تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سب مریضوں میں ایک جیسی عادتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، چاہے نہ پڑھے لکھے ہوں، چاہے گورے ہوں، چاہے گرے رنگ کے ہوں، چاہے سانولے ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے انگریز ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے پی ایچ ڈی ہوں. آہستہ آہستہ ہر الکوہلک ایک ہی سانچے میں ڈھلتا چلا جائے گا. جیسے آہستہ آہستہ ٹی بی کا مریض ایک ہی سانچے میں ڈھلتا چلا جائے گا، آہستہ آہستہ دمے کا مریض ایک ہی سانچے میں ڈھلتا چلا جائے گا. بیماریوں کی ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ فلاں کو کانپ کانپ کے بخار چڑھتا ہے، ایک دن چڑھتا ہے پھر 2 دن نہیں ہوتا، کانپ کانپ کے بخار چڑھتا ہے، بہت سی رضائیاں اوپر ڈالیں تو پھر بھی سردی لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، بندہ کانپ رہا ہوتا ہے، تو آپ کا دھیان کس بیماری کی طرف جاتا ہے؟ ملیریا کی طرف جاتا ہے. اگر کسی کو رائٹ سائیڈ پہ یہاں کر کے جس جگہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں بڑی سخت درد ہو اور ہاتھ لگائیں تو وہ اچھل پڑے اور وومٹنگ ہو، اپینڈسائٹس ہے اس کو تو اس کی اپینڈکس نکالنی پڑے گی. تو بیماریاں ڈسکرائبیبل ہوتی ہیں، ڈسکرائبیبل. نشے کی بیماری بھی ڈسکرائبیبل ہے. تقریباً ایک جیسی ساری باتیں سامنے آتی ہیں. مثلا ماں باپ کو یہ کہنا کہ تسی بچپن تو میرا بہت بیڑا گرک کیتا ہے، تسی میرا تباہ کرتا ہے مینوں، تسی بچپن تو پیار ہی کوئی نہیں کیتا، ککھ نہیں رہا میرا. نمبر 1 یہ پہلا کلمہ ہے کہ تسی بچپن تو نا بڑا میرا بیڑا گرک کیتا ہے تسی. اور آہستہ آہستہ یقین آنے لگتا ہے کہ ہاں ضرور کیتا ہوئے گا اسی. مطلب ایویں اپنے گناہ یاد آن لگ پیندے نے کہ میں 2 چپیڑاں ماریاں سن، مینوں دھکا دیتا سی، ایک دن نکر پاؤندیاں میں 2 واری اگے کھچیا سی پھر پیچھے سٹیا سی، کہ ایک دن مینوں کھانا نہیں سی دیتا آدھا گھنٹہ، ایک دن میں فیڈر ایدا لیٹ بنایا سی. مطلب جرائم ہیں، جرائم. والدین تے مدعا پاؤ، پچھلیاں حکومتاں تے مدعا پاؤ، ہر مدعا پچھلی حکومت تے پاؤ ہے، جڑے پچھلی حکومت ہے نا والدین، یہ انہاں نے کیتا ہے.
दूसरी बात फिर ये कही जाती है कि मैं हूँ बस कख नहीं रहा मेरा, बहुत बेचारा हो गया, बहुत कख नहीं रहा मेरा, विक्टिम आई एम, बस नथिंग। मेरे जो दोस्त हैं वो जो मेरे दोस्त हैं वो तो बहुत तरक्की कर गए हैं। मसलन हाशर कहेगा मेरे दोस्तों की शादियां हो गई हैं, उन्होंने 9 बच्चे हो गए ने, और डिप्टी कमिश्नर लगे ने, तो मैं हालना वैसे ही बैठा हाँ। तो विक्टिम स्टांस लेना कि मेरा छड़े कख नहीं, विक्टिम हो गया मैं, बहुत शिकार हो गया, मुतासरीन च हो गया मैं, तो वालिदैन जो है कांप उठते हैं, कहते हैं बड़ा डाटा जुल्म कर देता है। तो फिर वो तीसरा नुक्ता बीच में लाता है, वो कहता है खबरदार जे हुण तुसी मेरी जिंदगी दखल देता एनी फर्दर, मेरी जिंदगी च कोई दखल नहीं देना, लेट मी टेक इट ओवर, मैनू करन दिओ जो करना है, तुसी बस बिल्कुल पीछे हट जाओ। और फिर चौथा और आखिरी फिक्रा आता है, और वो ये है कि वैसे अगले महीने मैं नशा छड़ देना है, मैं पिंड जावांगा, उत्थे देसी घ्यो होएगा, ताई अम्मा दे कोल जाके रवांगा, मैं फ्रांस जावांगा तो उत्थे जाके तो फिर मैं महीना करवांगा, मैं बड़े भरा कोल अमरीका जावांगा, उत्थे जाके तो मैं फिर उत्थे जाके तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब ये 4 बातें जो हैं, ये 4 बातें ये इतनी खतरनाक हैं, इन चारों को आप अलग-अलग ना देखें, इन बातों को कलेक्टिवली देखें, कलेक्टिवली। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं, खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।